اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الف لام الف لا، الا الا کا معنی ہوتا ہے خبردار۔ یہ تنبیہ کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اردو زبان میں بھی آتے ہیں، عربی میں بھی آتے ہیں، انگریزی میں بھی آتے ہیں۔ تنبیہ کسی کو خبردار کرنے کے لیے الا کا لفظ آتا ہے۔ انہم بے شک یہ لوگ، هم المفسدون یہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون شعور رکھتے، خبر رکھتے۔ دیکھو بلا شبہ یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن یہ خبر نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت میں پچھلا آیت کے اندر جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں، یہ جو منافقین نے کہا تھا، اس دعوے کی تردید اس آیت میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے خبردار یہی فسادی ہیں، یعنی منافق لوگ کبھی ملک، ملت اور اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی وہ امن نہیں چاہتے، وہ ہر وقت ایک دوسرے کے درمیان فساد پھیلانے کے لیے ہمیشہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور فساد فی الارض کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، اور فتنہ پھیلانے کو قرآن نے تو سخت مذمت کی ہے، والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی سخت ہے۔ یہ سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 میں آیت موجود ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ واو کا معنی اور ہے، اذا کا معنی جب ہے، قیلا کا معنی کہا جائے، لہم ان منافقین کو، اور جب کہا جاتا ہے انہیں آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمانا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو تو وہ جواب دیتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں ایسے، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے، الا خبردار بے شک یہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون اور لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اس کا محاورہ ترجمہ ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئیں تم بھی ویسا ایمان لے آؤ، تو وہ جواباً کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئیں اس طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ایمان کا میرٹ اور معیار لوگوں کے ایمان کو قرار دیا گیا کہ جس طرح لوگ ایمان لے ہیں تم ویسا ایمان لے آؤ منافقوں۔ تو وہ لوگوں سے کون مراد ہیں؟ اسے مراد شروع والے صحابہ کرام ہیں، جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے، جن کو انصار کہا جاتا ہے۔ جس طرح وہ سچے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تم بھی ویسے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو الناس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، اور صحابہ کی جماعت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک ایمان کا میرٹ اور معیار صحابہ کا ایمان ہے۔ ویسا ایمان جس کا ہوگا اللہ اس کو قبول کرے گا، جیسے اسی پہلے پارے کے آخر میں ایک آیت ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان ایسے لے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں پھر تو تم ہدایت یافتہ ہو ورنہ نہیں ہو۔ تو اس آیت میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ایمان کا میرٹ اور معیار یہ لوگ ہیں جو صحابہ تھے، وہ مہاجر تھے، وہ انصار تھے، یہی میرٹ اور معیار رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ ویسا ایمان نہیں لاتا تو اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں یہ بات ہمیں بتائی گئی، یہ بھی منافقین کے، اس آیت میں بھی منافقین کا ذکر ہے۔ اور یہ صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ کیوں بے وقوف کہا؟ کیونکہ وہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے۔ جو عقل مند آدمی اپنے آپ کو لبرل قسم کا آدمی، عقل مند آدمی، پڑھا لکھا آدمی یہ کہتا ہے اتنی محبت کرنے کا کیا فائدہ ہے، نماز روزہ حج پڑھو بات ہی ختم۔ امام قرطبی نے ایک حدیث لکھی ہے، عبداللہ بن ابی کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے 10ویں پارے کی تفسیر میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو کہا گیا، جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کو کہا گیا تیرے اوپر مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے۔ تو
اس نے کہا جی، اس نے کہا نماز پڑھو، میں نماز پڑھتا ہوں. اس نے کہا روزہ رکھو، میں روزہ رکھتا ہوں. اس نے کہا جی زکوٰۃ دو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں. اس نے جو احکامات ہمیں بتائے میں کرتا ہوں. اب باقی سجدہ رہتا ہے، سر جھٹک کر اس نے کہا اب سجدہ رہتا ہے، میں اس کو جا کے سجدہ کروں تب محمد راضی ہوگا. تو لہٰذا اس واقعے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کافی نہیں. ایمان کے جو میرٹس بنائے گئے ہیں، جو معیارات مقرر کیے ہیں، ان کے مطابق ایمان ہے. یعنی اللہ کا بھی احترام اور ادب اور محبت اور یقین کامل، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، محبت، یہ سب کچھ اس میں ہوگا تو تب جا کے بات بنے گی اس آیت میں. اس لیے وہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو دیکھنے والے کہتے تھے یہ تو پاگل لوگ ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامت بنوا رہے ہیں اور وہ سارے صحابہ نیچے، کوئی رومال لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ہاتھ لے کے کھڑا ہوا ہے کہ کوئی بال میرے پاس آ جائے، کوئی بال میرے. بالوں کو لینا، یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بالوں کو لینا، بندے کے بالوں کو لے کے کیا کرے، یہ تو بے وقوفوں والی علامتیں ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ نیچے برتن ہاتھ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس حدیث میں یہاں تک آتا ہے جس صحابی کو نہیں ملا پانی، یعنی وضو والا پانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھو کر نیچے گر رہا تھا، نہیں ملا تو وہ دوسرے کو جس کو مل چکا تھا اس سے اپنے ہاتھ مس کر کے پھر اپنے جسم کو ملتا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ عقل مند یہی سمجھتا ہے یہ تو بے وقوفان ہے. اس لیے منافقین اپنے آپ کو سیانہ، عقل مند، دانا سمجھتے تھے. صحابہ کی یہ باتیں دیکھ کر وہ کہتے تھے یہ تو بے وقوفوں والا ایمان ہے، ہم ایسا ایمان نہیں لاتے. لیکن اللہ نے کہا تم ایسا لاؤ گے تو یہی میرے نزدیک قبول ہے، ورنہ تمہارا کوئی ایمان قبول نہیں ہے.